دنیا میں سب سے پیچھے ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم علم سے دور ہیں۔ جب ہم علم سے قریب ہو جائیں گے تو خود بخود ہماری اپنی زندگیوں سے جہالت کا خاتمہ ہوگا، اندھیروں کا خاتمہ ہوگا اور ایک نئی انقلابی تبدیلی آئے گی۔ اور یہ بات اور یہ جملے اکبر الدین اویسی اپنی 25 سالہ انتخابی کامیابی کے تجربات کو بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ انتخابی میدان میں آنے سے پہلے اکبر الدین اویسی نے اس بات کا احساس کیا تھا کہ اگر ہم کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے تو بے شک اتحاد وہ مرکز سیاسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ چیز تھی اور ہے اور رہے گی، وہ صرف اور صرف علم ہے، علم ہے اور صرف علم ہے۔ اور علم کی شمع کو روشن کرنے کا وعدہ کیا۔ 25 برس پہلے ایک 25 برس کا نوجوان اپنے جوانی کے جوش میں آگے بڑھ کر آیا، قوم کی نہ صرف رہنمائی کرنے کے لیے، قوم کی نہ صرف خدمت کرنے کے لیے، بلکہ ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کرنے کا عزم و ارادہ وہ نعرہ بلند کرتا ہوا آگے آیا تو لوگ اس وقت اس نوجوان پر خے مارتے تھے یا اس نوجوان کا مذاق اڑاتے تھے یا اس نوجوان کے اس جذبے کو کی قدر کرنے کے بجائے یہ کہتے تھے کہ چلو ایک اور کا اضافہ ہوا جو صرف باتیں کر رہا ہے اور اپنے خطاب کے سیلاب میں بہا رہا ہے اور خطابت کے جادو کے ذریعے ووٹوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور اپنے خطابت کے جال میں پھنسا کر عوام کو ہتھیلی میں جنت دکھا رہا ہے۔ لیکن اکبر الدین اویسی صرف زبان سے ادا نہیں کر رہا تھا جملوں کو، بلکہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ تعلیمی اداروں کا جال چندرائن گٹے میں جو بچھایا گیا ہے یہ اپنے آپ میں نہ صرف ایک مثال ہے بلکہ رہتی دنیا تک لوگ دیکھیں گے کہ یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی اور ان عمارتوں کے ذریعے ہزاروں بچے اپنی زندگیوں کے اندھیروں کو نکالیں گے، نئے اجالوں کو بانٹیں گے اور قوم سے جہالت کا خاتمہ کرتے ہوئے قوم کے مستقبل کو ایک سنہری ڈگر پہ لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ آج یہ کام ہم کر رہے ہیں تو یہ کام ہم کسی کا حق مار کر یا یہ کام ہم کسی کو لوٹ کر یا یہ کام ہم کسی کو دھوکہ دے کر نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کام اپنی ذات سے کر رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر کر رہے ہیں، اور یہ ہاتھ اگر پھیلتے ہیں اور یہ سر جھکتا ہے تو بارگاہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے اور مانگتے ہیں تو اللہ سے کہ اے اللہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کچھ کرنا چاہتے ہیں، مولا تو ہمارے کام کی لاج رکھ لے، ہماری نیتوں کو تو پورا کر دے۔ اکبر اویسی کوئی جھوٹ فریب دھوکے باز کا نام نہیں، اکبر الدین اویسی ایک دیانتدار آدمی ہے۔ اکبر الدین اویسی اگر کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے، اور اگر فکر ہے تو صرف یہی کہ سب کی طرح مجھ کو بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جب حاضر ہوگا تو اللہ پوچھے گا
اور مجھ سے تو کچھ زیادہ ہی پوچھ ہوگی، سب سے زیادہ پوچھ ہوگی، اس لیے ہوگی کہ آج سے 13 برس پہلے شاید میری موت واقع ہو جاتی تھی، لیکن وہ آپ کی دعائیں تھیں، آپ کی دعاؤں کا احسان ہے کہ آج میں زندہ ہوں، تو مجھے تو زیادہ ہی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے تجھے حیات دی، تو بتا تو نے کیا کیا۔ تو میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو ضرور کہوں گا کہ اے اللہ دیکھ، تو نے تیرے حبیب کے امتیوں کی دعاؤں کے نتیجے میں مجھے حیات دی، تو میں نے تیرے حبیب کی امت کے لیے یہ کام کیا، یہ عمارتیں کھڑی کر دی۔ ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے والا اپنے ساتھ اپنی دولت لے کر نہیں جائے گا، زمین و جائیداد لے کر نہیں جائے گا، جائے گا تو صرف اور صرف اپنے اعمال کو لے جائے گا۔ اور اکبر الدین اویسی آپ کے دعاؤں کا قرضدار ہے، تو اکبر الدین اویسی آپ کے ان گنت احسانوں کا بھی قرضدار ہے کہ آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ تھا اس 25 برس کے نوجوان پر کہ آپ نے 25 برس کے نوجوان کو اپنے دعاؤں کے ذریعے، اپنے بھروسے کے ذریعے، اپنے اعتماد اور اپنے ووٹ کے ذریعے آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا، اور آپ کے اس موقع دینے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے آج ان عمارتوں کا بنانے کا موقع عطا کر دیا۔ اور یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اتنے لوگوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو میری آخرت میں اگر میرے خدمات کا اجر دے گا تو مولا تو میرے خدمات کا اجر صرف مجھے نہ دے، میرے ساتھ ساتھ میرا ساتھ دینے والے ہر فرد کو دے دے، مجھے اور دینے والے ہر فرد کو دے دے، کیونکہ اس نیکی کا حقدار صرف میں نہیں ہوں، میرے ساتھیاں ہیں، میری جماعت ہے، میری عوام ہے۔ اللہ اگر اس کام کو قبول کرتا ہے، دعا ہے سب سے پہلے کہ اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول کر لے، ہمارے اس کام کو قبول کر لے، اور اگر اس کام کو قبول کرتا ہے تو میرے ساتھ میرے ان ساتھیوں کو، میری اس عوام کو بھی اور میری اس جماعت کو بھی اس کام کی قبولیت کا اجر عطا فرمائے۔ کوئی بھی قوم کی ترقی، خوشحالی یا تبدیلی فرد واحد سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر مختلف لوگوں کے ملنے سے، آپس میں جڑنے سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک فرد یہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں قوم کی حالت کو بدل دوں گا، ترقی کر دوں گا، تو فرد واحد سے ممکن نہیں ہے۔ اور آج میرے اس کام میں، میرے اس مشن میں میرا ہر کارکن شریک ہے، میرا ہر کارپوریٹر شریک ہے، اور میرے اس کام میں میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی شریک ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب صالح بحمید صاحب کا، ظاہر شرابی صاحب کا، کہ ان دو لوگوں کی جدوجہد تھی، جستجو تھی، کہ ان دو لوگوں نے اس زمین کی نشاندہی کی اور لا کر مجھے کہا کہ اکبر صاحب یہ زمین ہے، ہم اس کو خریدیں گے، اور یہ زمین ہم نے خریدی اور تعمیر کا آغاز کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شاہ صاحب کا، متعلقہ کارپوریٹر صاحب کا، اور سلالہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے سارے کارکنوں کا،
تو آتا جاتا رہتا تھا، تعمیر کو دیکھتا تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں سلالہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے سارے کارکنوں نے شاید خود کے اپنے گھروں کی تعمیر میں اتنی دلچسپی نہیں لی جو دلچسپی قوم اور اس اسکول کی تعمیر کے لیے لی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کبھی کوئی کامیابی کا صحرا اپنے سر پہ نہیں باندھتا، اور کوئی کامیابی فرد واحد سے ممکن نہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھو، جب تک تمہارے ساتھ مخلص، دیانتدار، ایماندار، محنتی لوگ نہیں جڑیں گے تو وہ کام ممکن نہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیانتدار، مخلص، محنتی لوگوں کا ساتھ بھی دیا۔ شاید میں نام لینا کسی کا بھول رہا ہوں تو مجھے معاف کریں، مگر ہم نے کام کیا۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحبان ہیں، جناب انوار صاحب جامعہ نظامیہ کے، جناب عزیز احمد صاحب، جناب نصیر غیاث صاحب صحافت کی دنیا سے تعلق رکھنے والے، جناب ارشد صاحب انجینئر ہیں، سول انجینئر، یہ انجینئرنگ فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، ہمارے اسکول کے اور ایک ڈائریکٹر جناب سعادت علی اکبر صاحب جو بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے، ہماری اور ایک خاتون ڈائریکٹر صاحبہ محترمہ امتل صاحبہ جو پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی حاصل کی ہیومن ریسورس میں۔ تو ہم یہ سارے لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو ہم ٹیم بنا کر کام کرتے۔ آج دنیا حیرت کرے گی کہ کیسے ہو رہا ہے یہ کام۔ ارے آپ بتاؤ، انسان زندگی میں ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتا ہے تو خوشیاں مناتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے، جشن مناتا ہے، دعوتیں دیتا ہے۔ ارے ہمارا یہ پہلا اسکول نہیں، نشیمن نگر تالاب کٹے میں ہمارا اسکول، ریاست نگر میں ہمارا اسکول، امبر پیٹ میں ہمارا اسکول، اس کے بعد حافظ بابا نگر میں ہمارا اسکول، نرسری پھول باغ میں ہمارا اسکول، پھر اس کے بعد بلہ گڑے میں ہمارا اسکول۔ ہمارے یہ اسکولوں کا جال بچھتا گیا اور آج یہ 7واں اسکول کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ 7ویں اسکول یا 8ویں اسکول کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس 8ویں اسکول کے بعد میں پھر انشاءاللہ تعالی عمر کالونی حافظ بابا نگر میں 15 دن کے بعد ایک اسکول کا آغاز ہونے جانے والا۔ پھر اس کے بعد میں ہم یہ اسکول ہونے کے بعد بھی ہمارا کام رکنے والا نہیں ہے۔ عمر کالونی کے بعد ریاست نگر جمال کالونی میں بھی ایک عمارت نہیں بنی ہے، انشاءاللہ 20-25 دن میں اس کا بھی افتتاح ہوگا۔ وہاں پہ ہم جونیئر کالج کا بھی آغاز کر چکے ہیں۔ اور بلہ گڑا فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس کو دیکھیے کہ کیسا کیمپس ہے۔ اگر کبھی جانا ہوا آپ کے وہاں سے گزر ہوئی تو دیکھیے گا اپنی آنکھوں سے کہ چندرائن گٹے کی عوام نے، چندرائن گٹے کے MLA نے چندرائن گٹے کی عوام کے لیے کیسا کام کیا اور کیا کام کیا۔ آج نہ صرف یہ بلکہ تالاب کٹا میر جملہ میں بھی ایک KG to PG کیمپس کی تعمیر جاری ہے۔
انشاءاللہ 3 مہینے میں ختم ہو جائے گی۔ بلہ گڑا فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس 1,90,000 اسکوائر فٹ پر کتنا 1,90,000 یہ جو بن رہا ہے تالاب میر جملہ میں جو 3 مہینے میں ختم ہوگا اس کا رقبہ 90,000 اسکوائر فٹ۔ یہ آج سلالہ کی عمارت اس کا رقبہ قریب 45,000 اسکوائر فٹ۔ نشیمن نگر کا اسکول اس کا رقبہ قریب 42,000 اسکوائر فٹ۔ حافظ بابا نگر کا پرانا اسکول اس کا رقبہ قریب 54,000۔ عمر کالونی کا نیا اسکول اس کا رقبہ قریب 50,000۔ ارے آپ بتاؤ، آپ میں بولتے جا رہا ہوں تو مجھے یاد نہیں، امبر پیٹ کا اسکول قریب 30,000 اسکوائر فٹ کا رقبہ۔ ارے آج ہمارے پاس لاکھوں اسکوائر فٹ تعمیر ہو چکا تو اکبر الدین اویسی بتا رہا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس عزم ہے، تمہارے پاس حوصلہ ہے، تمہارے پاس نیت ہے اگر کچھ کرنے کی تو بے شک تم ضرور کر سکتے ہو۔